ہے جن سے میری مراد نوجوان عالم علوم نبوی کے حامل میدان خطابت میں کامل جناب حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب استاذ حدیث جامعہ محمودیہ سروٹ ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائے۔ ہم حضرت والا کا اس شعار سے استقبال کرتے ہیں، کچھ باتیں ایسی بتلاؤ، کچھ نصیحت کر جاؤ، دل سویا ہوا پھر جاگ اٹھے، آنکھیں بھی پرنم کر جاؤ۔ حضرت والا سے پہلے آپ سے درخواست بتاؤ اپنے علماء کی بات مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ماشاءاللہ، مانو گے؟ چھوٹی سی بات آپ آگے ہو جاؤ انشاءاللہ۔ اگر آپ نے مان لی تو بڑی بڑی باتوں کی توفیق ہو جائے گی۔ ایک کی مان لی تو سمجھ لو سب کی مان لی، ایک کی مان لی کسی کی مان لی، ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ اتنے بڑے نوجوان عالم دین یہاں تشریف فرما ہے اور بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، اس بے ڈھنگے پن کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی تنگی اپنی نظر میں محسوس کر رہے ہیں۔ ہم انہیں آپ کو صحیح بٹھا کر خوش کر کے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ مل مل کے آ جاؤ، ابا جان آپ بھی آ جاؤ ماشاءاللہ۔ جتنے قریب پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی نوجوان سہارا لے کر بیٹھو، اس عمر میں بھی آگے آ جائے ماشاءاللہ۔ جی بہت الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ آج واقعی نرے میں علوم و عرفان کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اسٹیج بہت ہی معتبر اور مستند ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین اسٹیج پر موجود ہیں، تو اس کی معتبریت میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران نے، چاہے قاری محمد علی صاحب ہوں، مولانا مبشر صاحب ہوں یا دیگر ذمہ داران ہوں، بہت ہی شاندار محفل ان حضرات نے سجائی ہے۔ اور محفل میں جناب مفتی فرمان صاحب جو ناظم اور اناؤنسر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ بولتے ہیں، جن کا انداز بھی بڑا اچھا ہے، وہ اس محفل میں چار چاند لگا رہے ہیں۔ اصل کمال تو اناؤنسر اور ناظم کا ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے اوپر یعنی سامعین کے اوپر اسی کا سب سے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ بخوبی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ مہمان خانے میں بھی بہت سے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اور ہم سب کے بڑے حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، وہ ابھی حفاظ کرام کی دستار بندی کر کے یہاں سے گزرے ہیں۔ جب میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے راستے میں دیکھ رہا تھا، ڈرائیور بھی وہی تھے، گاڑی بھی وہی تھی، بس باپ کی جگہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ بارہا یہاں استاذ العلماء حضرت مفتی حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بارہا یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور اپنی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ بند و نصائح فرمایا کرتے تھے۔
ہمیشہ حضرت والا کی اس مدرسے کے ساتھ بھی، اس ناچیز کے ساتھ بھی بڑی شفقتیں رہیں۔ دل اور طبیعت بہت بھاری ہوا کہ کاش حضرت والا آج بھی موجود ہوتے تو یہاں اس جلسے میں حضرت والا سے ضرور ملاقات ہوگی۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی کارکردگی دھیرے دھیرے آتی رہتی ہے، اور بالخصوص جلسے میں اور اجلاس کے موقع پر اس کا نچوڑ ہو جاتا ہے۔ 4 حفاظ کرام کا تیار کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تعمیر میں بھی اضافہ ہے، چاروں طرف چہل پہل ہے۔ تو یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ ان کی محنت کا ثمرہ ہے اور آپ حضرات کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ مدرسہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ چونکہ یہ حفاظ کرام میرے سامنے بیٹھے ہیں، بات تو مجھے کچھ اور کرنی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے تو اس کو عابد کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، عابد ہے۔ کوئی آدمی تارک الدنیا ہو جائے اس کو زاہد کہا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھتا رہے اس کو صائم کہا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی خیرات کرے، صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے تو اس کو دانی اور فیاض کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی نام اس کو عطا نہیں فرماتے ہیں، لیکن ان حفاظ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے اس کلام اللہ کا وارث بنا دیا ہے، جس کو کلام اللہ کے اندر کہا گیا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام حافظ قرآن کو عنایت فرما دیتے ہیں، یعنی الحافظ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کردہ ہیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، شجر ہو، حجر ہو، پہاڑ ہو، دیگر چیزیں ہوں، ساری کی ساری اللہ کی پیدا کردہ ہیں سوائے کلام اللہ کے۔ یہ علماء جانتے ہیں، عقیدۃ الطحاوی کے اندر لکھا ہوا ہے کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام۔ جیسے میں بول رہا ہوں، میری زبان سے، میرے منہ سے کلمات نکل رہے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہو سوائے کلام اللہ۔ اسی کلام اللہ کو ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے قیمتی بندے ہو گئے ہیں، اور ایسا کلام انہوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے جس کلام اللہ کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سارا مال و دولت، سارا روپیہ پیسہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ایک حافظ قرآن ہو تو اگر میں قسم کھا لوں گا تو شاید حارث نہیں بنوں گا، حافظ قرآن کا پلڑا بھاری ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر روپیہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، عہدہ ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ حفظ قرآن سے بڑا عہدہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، اگر ایک طرف دنیا کا MLA ہو، ایک طرف حافظ قرآن ہو تو حافظ قرآن 1000 درجے بہتر ہے ایک MLA سے۔ ایک طرف اگر MP ہو، منسٹر ہو، CM ہو، PM ہو، اور دوسری طرف حافظ قرآن ہو تو اللہ کی نگاہ میں حافظ قرآن کا مرتبہ بڑا ہے ان تمام عہدوں سے۔
لیکن ہم لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ ہم لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ آج گھروں کے اندر جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی خاندان والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بچہ ذہین ہے، لہذا اس کو تو ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے، فلاں بچہ اچھا ذہن لگتا ہے، لہذا اس کو ہمیں انجینئر بنانا ہے، یا فلاں افسر بنانا ہے، یا پائلٹ بنانا ہے، یا فلاں تیاری اس کو کرانی ہے، UPSC کی تیاری کرانی ہے، ATS کی تیاری کرانی ہے، IAS کی کوچنگ کرانی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کی جانب سے غلط فہمی کا شکار ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیں، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے بچے کو پائلٹ نہ بنائیں، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے بچے کو پولیس میں بھرتی نہ کرائیں، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے بچے کو آرمی میں بھرتی نہ کرائیں، کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء تو صرف آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو چاہے جو تعلیم دلائیں، چاہے جتنی اعلیٰ درجے کی تعلیم دلائیں، چاہے جس عہدے پر اس کو فائز کریں، لیکن کم سے کم سب سے پہلے اس کو سچا پکا مسلمان بنائیں۔ اور سچا پکا مسلمان انسان کہاں بنے گا، کب بنے گا؟ انہی مدارس اسلامیہ کا رخ اس کو کرنا پڑے گا، انہی مدارس اسلامیہ میں انہی علماء کرام کے پاس اس کو آنا پڑے گا، قاری محمد علی صاحب کے پاس آنا پڑے گا، مولانا مبشر صاحب کے پاس اس کو آنا پڑے گا۔ یہاں آ کر کے وہ کلمے، نماز، قاعدہ، ناصرہ، کلام پاک، حفظ وغیرہ ان تمام چیزوں کو سیکھے گا۔ بچپن ہی سے جب اس کے سامنے دین کی بات آئیں گی، اسلامی تعلیمات آئیں گی، تو انشاءاللہ ایک بیج اس کے دل کے اندر پڑ جائے گا، اور یہ بیج بڑا ہوتا چلا جائے گا، بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ہمارا یہ بچہ اگر DM بن رہا ہے، SSP بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، IAS بن رہا ہے، کسی بھی عہدے پر جا رہا ہے، MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے، DM یا MD ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی بھی خدمت کرے گا، آپ کے بھی کام آئے گا، اور قوم و ملت کی بھی خدمت کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں، آپ نے اس کو سچا پکا مسلمان نہیں بنایا، اسلامی تعلیمات اس کو نہیں دلائی، تو یاد رکھیں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی نہ وہ آپ کا خادم بن سکتا ہے، نہ قوم و ملت کا خادم بن سکتا ہے، بلکہ بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ اسلام دشمن عناصر کے نرغے میں پہنچ جائے۔ اور ایسی بھی مثالیں سامنے آ رہی ہیں جو ہمارے لیے یقیناً افسوسناک ہیں کہ وہ مرتد نہ ہو جائے۔ آج ہماری مسلم نوجوان بچیوں کے ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کروں، اب سے تقریباً علماء کرام بھی موجود ہیں، اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا نور الحسن راشد صاحب مدثر اللہ علیہ مظفر نگر تشریف لائے۔ مظفر نگر کے مخصوص علماء، شہر کے مخصوص علماء کو انہوں نے دعوت دی، ایک جگہ پر اکٹھا کیا۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں، اور بالخصوص وہ بچیاں ہیں جو یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کالجوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور مظفر نگر کی تعداد تقریباً 40 کو پہنچ چکی ہے، اور اطراف کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ تعداد 150 کو پہنچ چکی ہے۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو بھی بڑی فکر ہوئی کہ واقعی یہ تو بہت افسوسناک بات ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرے یہ تو بہت اچھی بات ہے، گویا وہ حق کی طرف آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پہلے سے مسلمان ہو، اسلام کی حقانیت اس کے سامنے آ چکی ہو، وہ تو ایسا ہے گویا کہ جنت کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے۔
گویا آگ میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی تیار کر رہا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا، علماء بڑے متفکر ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے یہ آنکڑا بڑھا تو ایک آدھ سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ آنکڑا 40,000 کو پہنچ چکا ہے پورے ہندوستان کی رپورٹ کے اعتبار سے۔ لیکن بڑا افسوس اس وقت ہوا جبکہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا میں نے بیان سنا اور انہوں نے پوری حقیقت کھول کر کے رکھ دی کہ کیسے کیسے غیر مسلم نوجوان لڑکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ تقریباً یہ تعداد 8 لاکھ کو پہنچ چکی ہے، یعنی ہمارے ملک کی تمام صوبوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نوجوان مسلم لڑکیاں 8 لاکھ ایسی ہیں کہ جو اپنا دھرم پریورتن کر چکی ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا چکی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو آدمی اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اپنا لے، اپنے دین سے مرتد ہو جائے، ارتداد کا شکار ہو جائے، وَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال غارت ہو گئے، جن کے اعمال برباد ہو گئے۔ یعنی اب تک بچپن سے لے کر کے اب تک جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، دیگر اچھے اعمال کیے تھے، سارے کے سارے اعمال ان کے خلاف ہو گئے۔ ماں باپ نے جو روپیہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا۔ اور سازش کیسے کی جاتی ہے؟ ہمارے غیر مسلم جو نوجوان بھائی ہیں ان کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی ایک نوجوان لڑکی کو بہکاؤ گے، اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ گے تو تمہیں 2.5 یا 3 لاکھ روپے کا چیک دیا جائے گا، تمہیں ایک گھر آفر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارے جاب کی گارنٹی ملے گی، اور باقاعدہ اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاروں طرف سے سازشوں کا شکار ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم نوجوانوں کے سامنے، ہمارے بھائیوں کے سامنے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ ذرا سی دل میں جنبش پیدا نہیں ہوئی، جذبات جیسے کہ تیسے ہیں۔ ایک جگہ بات چیت ہو رہی تھی، قاری علامتی صاحب، ایک جگہ بات چیت ہو رہی تھی، دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ جن کو ایک ایک دن میں کئی جلسے اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، وہ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا، قوم کے جذبات کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قوم کو سازشوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن افسوس ہے، سخت افسوس ہے کہ مسلمان اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے صبح شام کے اعمال کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی جلسہ یا پروگرام ہوتا ہے، آج مزہ لیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کون سا مولوی اچھی تقریر کر رہا ہے، کس مولوی کی تقریر میں مزہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہہ دیا بھائی بڑے مزے کی تقریر کی ہے، اور جس مولوی کی تقریر اچھی نہیں لگی، ذرا ڈھیلی رہی، تو اس کے بارے میں کہہ دیا نا ڈھیلی تقریروں پر مزہ نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، اس مزے کا چکر چھوڑ دیجئے، اس مزے کا چکر چھوڑ دیجئے، اب ہمارا ایمان خطرے میں ہے، یعنی ملک خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، ہم خود خطرے میں ہیں، ہمارے گھر بار خطرے میں ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے ایمان کی کہ ہمارا ایمان اس وقت میں خطرے میں ہے۔ این آر سی کا جب مسئلہ آتا ہے تو این آر سی میں جو متفکر علماء ہیں وہ ذرا غور کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان اگر این آر سی لاگو ہوتی ہے تو مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان خطرہ یہ ہے کہ ایمان کم ہوگا۔ کیوں؟ زیادہ لمبی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس کی صرف ایک شق اور ایک جز کو آپ دیکھیں، جو غیر مسلم ہیں
اور ان کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو گھر بیٹھے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی مسلمان کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے، یہاں کا شہری نہیں ہے، تو اس کے سامنے دو آپشن ہوں گے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ دوسرا دھرم اپنا لو، مرتد ہو جاؤ، تو تمہیں گھر بیٹھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، اور تمہیں اپنی جائیداد کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے والدین کو چھوڑنا پڑے گا، اور جس ملک کے ہمارے آباء و اجداد کے لہو سے جو ملک سینچا گیا ہے، اور جس ملک میں ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی گردنیں کٹائی ہیں، شہادت کا جام پیا ہے، اسی ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ بتائیے، جب کسی آدمی کے سامنے یہ آپشن رکھا جائے گا، کیا ہریانہ کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا پنجاب کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو وہاں مسلمان تھے، لیکن حالات تبدیل ہوئے، حالات خراب ہوئے تو مرتد ہو گئے۔ ارتداد کا ایک طوفان آ جائے گا، یہ سب سے بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان مسلمان ہے، بھلے ہی اس نے دنیا میں رہ کر گناہ کیے ہوں، لیکن ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ضرور بھی ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو یاد رکھیں، بھلے ہی کتنے بھی اچھے اعمال اس نے کیے ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے دنیا میں رہ جائیں گے۔ اللہ اس کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں دے گا۔ تو سب سے زیادہ جو دار و مدار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ اس لیے جب بھی دعائیں کی جائیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا سب سے زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان ایک ایسے موڑ کی جانب پہنچ رہا ہے جہاں ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہونے والا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد ذلہ العالی، جو عالم اسلام کے متفق علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ یورپ کے اندر گئے، اور یورپ کا یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو لوگ دھیرے دھیرے مرتد ہو رہے تھے، اور ارتداد کی ہوا چل رہی تھی، طوفان آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ گھر گھر جا رہی ہے، گھر گھر جا کر کے لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ آؤ ارتداد